جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جشن ولادت منانا، آپ کی آمد کی خوشی کرنا میرے مالک کے ہاں بھی بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو لہب جیسے کافر و مشرک کو بھی مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب دیا گیا تھا۔ بخاری شریف کتاب النکاح کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ثویبہ تھا، جس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ تو آزاد ہونے کے بعد اس نے میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دودھ پلایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثویبہ کے آزاد ہونے کی آخر وجہ کیا ہے کہ یہی وہ لونڈی ہے کہ جس نے ابو لہب کو آ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خبر دی، اور ابو لہب نے محض اپنا بھتیجا سمجھتے ہوئے، نہ کہ اللہ کا نبی سمجھتے ہوئے بلکہ اپنا بھتیجا سمجھتے ہوئے، اپنی اس لونڈی کو اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اشارے سے اسی خوشی میں کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس لونڈی نے آ کر مجھے یہ بہت ہی اچھی خوشخبری دی ہے، تو اسی خوشی میں ابو لہب نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، جب ابو لہب مر گیا تو اہل خانہ خصوصاً جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ جب آپ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے، تیرا مرنے کے بعد کیا بنا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ جب میں تم سے جدا ہوا تو تم سے جدا ہوتے ہی میں عذاب الہی کا شکار بن گیا، عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا۔ جوں ہی میں تم سے رخصت ہوا تو مرتے ہی میں عذاب الہی کا سامنا کر رہا ہوں۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن میری لونڈی ثویبہ نے مجھے آ کر محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو میں نے محض اپنا بھتیجا سمجھتے ہوئے اسی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو میں نے اپنے ہاتھ کی ان 2 انگلیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ جب میں نے اس خوشخبری کو سنتے ہی میں نے اپنی اس خوشخبری سنانے والی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا، تو ہفتہ بھر تو میں عذاب الہی میں ہی مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب یہ پیر کا دن اور یہ لمحہ آتا ہے تو مجھے ان 2 انگلیوں سے میٹھا ٹھنڈا پانی پلا دیا جاتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ تو عزیزان من، یہ متفقہ ایک فیصلہ ہے کہ کفر و شرک کی حالت میں مرنے والا جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی نیکوکار ہو، جتنا بھی لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، مرنے کے بعد اگر وہ مرتے وقت کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہے تو اسے قطعاً کبھی بھی بارگاہ خدا سے اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کافر یا مشرک بھی مرنے سے پہلے عمل یہ کر جائے تو مرنے کے بعد اس کو بھی کچھ لمحے اس کیے ہوئے عمل کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ دلیل موجود ہے کہ ابو لہب جو کہ کفر اور شرک کی حالت میں مرا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی، ولادت کی خوشخبری سن کے محض بھتیجا سمجھتے ہوئے کی، نہ کہ اللہ کا نبی سمجھ کے کی۔ جب اس نے بھتیجا سمجھ کر اپنی خوشی کا اظہار اس انداز میں کیا اور مرا بھی کفر اور شرک کی حالت میں، لیکن مرنے کے بعد ایک دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دینا اور اسے پھر پانی پلانا اور اسے کچھ لمحے اس خوشخبری پر اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے عذاب الہی سے چھوٹ مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو لہب نے صرف اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تھی، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اجر و ثواب اسے مرنے کے بعد دیا گیا۔ اگر آج حضور کے غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے، حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والے، حضور کی سنت کو اپنے
چہرے اپنے بدن پہ سجانے والے اگر خوشی کی حالت میں اپنے آقا کی آمد کی خوشی اور پھر اس انداز میں کہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہوں یا دیگر خوبصورت انداز کے اندر اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منا رہے ہوں تو یقین ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔